اتنا صاف موجودہ کہ اب کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ منظر تو سب نے دیکھا کہ یہ مرغا آسمان سے نہیں آیا ہے، ابو جہل کے گھر سے اڑتا ہوا آیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اب میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چیز جمع کر کے رکھی ہے۔ تم نے مکہ کے مختلف لوگوں سے 10,000 اشرفیاں بطور امانت لی تھیں۔ پرانے زمانے میں بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، مالدار لوگوں کے پاس لوگ امانت رکھوا جاتے تھے۔ بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ پیسے والا ہے، یہ کیا ہمارا پیسہ کھائے گا۔ فلاں آدمی نے 200 اشرفی رکھی، اس نے 500، اس نے 700، اس طرح کہہ کے پیغمبر اسلام نے 10,000 اشرفیوں کا حساب بتایا۔ لیکن جب یہ لوگ تمہارے پاس اپنی امانت لینے آئے تو تم نے سب سے یہ کہا کہ وہ اشرفیاں تو چوری ہو گئی ہیں، لیکن تمہارے گھر کے صحن کے فلاں کونے میں گڑھے کے اندر یہ اشرفیاں موجود ہیں، یہ تم ذخیرہ کر کے آ رہے ہو۔ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو مکے کے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے، جن میں وہ لوگ بھی تھے کہ جن سے ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ تمہاری اشرفیاں تو چوری ہو چکی ہیں۔ اب وہ چونکے اور آگے آ کر بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ اب تو بات بدل گئی، ابھی تک تو کنجوسی کا مسئلہ تھا، اب تو فراڈ کی بات آ گئی ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ نہیں، تم میرے ساتھیوں کے سامنے ذلیل کر کے میرا ان سے جھگڑا کروانا چاہتے ہو۔ پیغمبر اسلام مسکرائے، کہا کہ ایک معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں ہوش نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا اور ابو جہل کے صحن سے اشرفیوں کی وہ تھیلی اڑتی ہوئی پیغمبر اسلام کے سامنے آ کے رک گئی، جس کے اندر پوری 10,000 اشرفیاں تھیں۔ اور پیغمبر اسلام نے اس کے بعد نام بنام ان آدمیوں کو بلایا، کہا کہ 200 اشرفیاں یہ والی ہیں، تمہاری 300 اشرفیاں یہ والی ہیں، ایک ایک کر کے پوری 10,000 اشرفیاں تقسیم کر دیں۔ مگر ابو جہل یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا کہ اے محمد، تم تو اتنے بڑے جادوگر ہو چکے ہو کہ گھروں کے بھید بھی بتا دیتے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھاؤ، یہ بتاؤ کہ گھر میں کیا رکھا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو گئے ہو۔ پیغمبر اسلام نے اس کے جانے کے بعد کہا کہ یہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ اسلام نہیں لائے گا۔ مختصر یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علمی سوال بھی کیے جا رہے ہیں، معجزات بھی طلب کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ مثلا جیسا کہ ایک دفعہ امیہ ابن خلف ایک قبر سے انتہائی بوسیدہ ہڈی لے کر پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے اور پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کا مقصد فقط مذاق اڑانا ہے۔ کہتا ہے کہ اے محمد، اسی ہڈی کے بارے میں تم کہتے ہو قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انسان بنایا جائے گا۔